بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری وراثت کے 8ویں کلاس ہے۔ اس میں ہم اللاتی بہنوں کے احوال سے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے اور اللاتی بہنوں کے احوال کی وضاحت اور اس کو سمجھانے کے لیے مثالوں کو حل کریں گے تاکہ ان مثالوں کے حل کی مدد سے یہ احوال ہمارے ذہن نشین ہو جائیں۔ اس سے پہلے ہم نے حقیقی بہنوں کے احوال 7ویں کلاس میں مکمل کیے تھے۔ اللاتی بہن، سب سے پہلے اس کی تعریف سمجھنی ہوگی کہ اللاتی بہن وہ بہن ہے جو جن میں باپ شریک ہوتا ہے، یعنی باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے ایک شخص نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں اور تینوں سے ایک ایک اولاد ہے، تو ان تینوں بچوں کا آپس میں رشتہ جو ہے وہ باپ کی نسبت سے ہے، اور جب باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں تو وہ اللاتی بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ تو میت کی اللاتی بہنوں کے 7 احوال ہیں، اور ان کے احوال پر آبا، اولاد، حقیقی بہنوں اور اللاتی بہنوں سے اللاتی بھائی سے ان کے احوال پر فرق پڑتا ہے، یعنی تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان کے ہونے نہ ہونے سے ہی یہ سارے یہ سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں اور یہ 7 احوال بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے محجوب بالذکور۔ تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ رشتہ دار جو ہے یہ ان میں سے ہے جن کو ہمیشہ حصہ ملتا ہے، یا کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، ان میں سے ہے۔ تو اللاتی بہن جو ہے اس کو کبھی حصہ ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا۔ تو جب ایسا فرد ہوگا تو محجوب ضرور ہوگا، تو پھر اس کے احوال میں، اس کے حالات میں محجوب لکھا ہوا آئے گا۔ اور وہ کون سے افراد ہیں جن کو ہمیشہ حصہ ہر صورت میں ملے گا ہی ملے گا؟ کم ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار کے ہونے کی وجہ سے، لیکن بالکل ختم نہیں ہوتا۔ وہ والدین ہیں، زوجین ہیں، شوہر یا بیوی، اور بیٹا بیٹی، یعنی بلا واسطہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ وارث بنتی ہے۔ تو یہ 6 افراد ہیں جن کو ہمیشہ حصہ ملتا ہے، تو لہٰذا ہمیشہ حصہ ملتا ہے تو ان کے احوال میں محجوب لکھا ہوا نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے تو یہ دور ہونے کی وجہ سے محجوب ہو جاتے ہیں۔ حقیقی اللاتی بہنیں بھی اور حقیقی بہنیں بھی ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے، عقل کہتی ہے کہ حقیقی بہن کا دوہرا رشتہ ہے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، اور اس کا ایک طرف سے رشتہ ہے تو لہٰذا وہ قریب ہے، تو اقرب زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ لہٰذا حقیقی بہنوں کے ہونے کی وجہ سے، حقیقی بھائی کے ہونے کی وجہ سے یہ 0 پہ چلی جائے گی اور ان کو مل جائے گا اس کی جگہ۔ تو بھائی بہنوں کو مل تو رہا ہے، لیکن بھائی بہنوں میں بھی قریب اور بعید کا لحاظ ہوتا ہے، تو بعض کے ہونے کی وجہ سے بعض کو حصہ نہیں ملتا۔ تو بہرحال اللاتی بہنیں وہ ہیں کہ جن کو کبھی ملے گا اور کبھی نہیں ملے گا، تو محجوب آئے گا ان میں۔ دوسری بات، یہاں 2 بار محجوب لکھا ہے، محجوب بالذکور۔ ذکور یہ ذکر کی جمع ہے، یعنی مذکر سے نکلا ہے، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول مذکر ہے، مرد کو کہتے ہیں، تو مردوں کی وجہ سے محجوب، تو یہاں پر وہ مرد ذکر کیے جائیں گے جن کی وجہ سے یہ 0 پہ چلی جاتی ہے۔ دوسرا محجوب بالاناث، عورتوں کی وجہ سے محجوب۔ پھر عصبہ بالغیر، عصبہ مع الغیر، سدس، نصف اور ثلثان۔ تو سب سے پہلے وہ کون سے آدمی ہیں، مرد ہیں، جن کی وجہ سے یہ 0 پہ چلی جاتی ہے؟ آبا۔ آبا میں سے کوئی ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ میت ہے اور یہ اس کے آبا اس کی اصل ہیں، آبا ہوں گے تو یہ پیدا ہوگا، تو اصل کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ اسی طرح فرع جو ہے وہ میت سے ہے، یعنی اولاد وغیرہ میت کی فرع ہوتی ہے، تو یہ بھی حقدار ہوتے ہیں، یہ بھی حقدار ہوتے ہیں۔ تو یہ بھائی بہن جو ہے وہ طرف میں آتے ہیں، آبا کی اولاد ہوتے ہیں، ہمارے والد کی اولاد ہمارے بھائی بہن بن جائیں گے، تو یہ سائیڈ میں آتے ہیں، یہ اصل ہے اور یہ شاخ ہے۔ تو اصل اور شاخ جب ہوں گے تو سائیڈ میں مال نہیں جائے گا، تو اسی طرح سے یہاں پر اب اصل اور شاخ کا ذکر کر رہے ہیں، اور سائیڈ والوں میں بھی قریبی کو پہلے ملے گا، بعید والے کو بعد میں ملے گا۔ تو یہاں پر آبا اصل ہے، لہٰذا آبا کے ہوتے ہوئے اللاتی بہنیں 0 پہ چلی جائیں گی، محجوب ہو جائیں گی۔ مذکر اولاد ہوگی 0 پہ چلی جائیں گی۔ صرف اولاد نہیں کہہ رہے، مذکر یعنی بیٹا، پوتا، پر پوتا، نیچے تک کوئی مذکر اولاد ہوگی تو بہنوں کو حصہ نہیں ملے گا، اللاتی بہنوں کو بھی، تو یہ محجوب کر دیں گے۔ اور حقیقی بھائی، تو اگرچہ یہ طرف میں ہے، یہ تو اصل ہے، یہ فرع ہے، لیکن یہ تو ہے ہی طرف میں، لیکن طرف میں بھی ایک حقیقی بھائی بہن ہے، ایک اللاتی بھائی بہن ہے۔ تو حقیقی بھائی بہن زیادہ قریب ہے، اللاتی دور ہے، لہٰذا حقیقی ہوگا تو اللاتی کو 0 پر لے جائے گا۔ لیکن مرد حقیقی بھائی، تو اگر آبا مذکر اولاد اور حقیقی بھائی ہوں گے تو اللاتی بہن محجوب ہو جائے گی، اور چونکہ مردوں کی وجہ سے محجوب ہو رہی ہے لہٰذا بالذکور لکھا ہے۔
محجوب بالانات عورتوں کی وجہ سے، تو وہ عورتیں کون سی ہیں؟ تو اب دیکھیں یہاں پر حقیقی بھائی کہہ دیا، ایک سے زائد حقیقی بہنیں ہوں گی تو زیرو پہ چلی جائے گی، ایک سے زیادہ حقیقی بہنیں، تو اس کا مطلب ایک ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر سدس مل جائے گا اگر ایک حقیقی بہن ہو تو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ ثلثان ہے، اور ثلثان برابر ہوتا ہے 4 سدس کے، زیادہ سے زیادہ حصہ اس کا ثلثان ہوتا ہے، تو اگر ایک سے زائد ہوں گی تو وہ پورا ثلثان لے لیں گی، 4 سدس لے لیں گی، اور یہاں زیرو بچ جائے گا، تو کچھ بچے گا ہی نہیں کہ اللاتي کو ملے۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر ثلثان ان کا زیادہ سے زیادہ حصہ ملتا ہے جو کہ 4 سدس کے برابر ہے، اور ایک حقیقی بہن ہوگی تو اس کو نصف ملے گا، اور نصف ہوتا ہے 3 سدس کے برابر، تو ایک سدس باقی رہ جائے گا، اور حضور نے فرمایا ان کا زیادہ سے زیادہ حصہ ثلثان ہے، تو جب زیادہ سے زیادہ حصہ ان کا ثلثان رکھا تھا 4 سدس، اور حقیقی بہنیں آ کر لے گئیں 3 سدس، تو ابھی بھی اس ڈبے میں ایک سدس باقی بچا ہوا ہے، تو اللاتي بہن کو وہ سدس مل جائے گا۔ تو حقیقی بہن اگر ایک ہوگی تو سدس میں اللاتي بہن کو سدس مل جائے گا کیونکہ وہ نصف لے رہی ہوگی، اور اگر ایک سے زائد ہوں گی تو ان کا حصہ جتنا زیادہ سے زیادہ رکھا وہ سب ان کو مل جائے گا، لہٰذا کچھ بچے گا نہیں تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر حقیقی بہن ایک سے زائد ہونے کی صورت میں زیرو، اور ایک ہونے کی صورت میں اسے چھٹا حصہ یعنی سدس مل جائے گا 16.66%۔ پھر آتی ہے باری اسباب الغیر کی۔ اسباب الغیر میں ظاہر ہے کہ ان کی نفی کی جائے گی، آبا بھی نہیں ہے، مذکر اولاد بھی نہیں ہے، حقیقی بھائی بھی نہیں ہے، اور حقیقی بہنیں بھی نہیں ہیں، اللاتي بھائی ہے۔ تو اگر اللاتي بھائی ہوگا تو اللاتي بہن جو ہے، اللاتي بھائی چونکہ خود اسبا بنے گا لہٰذا اللاتي بہنوں کو بھی اسبا بنائے گا۔ جیسے میت کا شوہر ہے، فاطمہ کا انتقال ہوا، اس کا شوہر ہے، اس کا ایک اللاتي بھائی ہے اور ایک اللاتي بہن ہے۔ اب یہاں شوہر کو حصہ دینا ہے تو اولاد کو چیک کیا جائے گا، اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ربع مل گیا 25%۔ اب باقی جو ہے یہ ان کو ملے گا اللاتي بھائی بہنوں کو، اس لیے کہ اللاتي بھائی جو ہے وہ مرد ہے، اور وہ 4 مردوں میں سے نہیں ہے جو ذوی الفروض میں ہے، باپ، جد صحیح، شوہر اور اخیافی بھائی، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ آپ چیک کریں گے کہ اس میں بنوت، ابوت اور اخوت، اس میں بھائی ہونا ہے، لہٰذا یہ اسبا بنے گا، اور یہ اسبا اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر، یعنی یہ خود بھی اسبا بنے گا اور اپنی بہن کو بھی اسبا بنائے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ 25% یہاں چلا گیا، باقی 75% جو ہے وہ اس طرح تقسیم ہوگا، للذکر مثل حظ الانثیین، کے مذکر کے لیے 2 حصے اور مؤنث کے لیے 1 حصہ۔ اس کے برعکس اگر مثال یوں ہوتی، شوہر ہوتا، بھائی حقیقی ہوتا، پھر اللاتي بھائی ہوتا، اور اللاتي بہن بھی ہوتی، تو اب شوہر کو تو وہی سوری یہاں اولاد نہیں ہے نا، تو شوہر کو نصف ملے گا، یا یہاں پر چلیں بیوی اگر لکھ لیا جائے، اگر بیوی ہو تو اس کو ربع مل جائے گا، اور چونکہ شوہر یا بیوی کو حصہ دینے کے لیے اولاد دیکھی جاتی ہے، اولاد نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو حصہ، شوہر ہوگا تو پھر ربع ملے گا، نصف ملے گا۔ اب یہاں پر شوہر کو حصہ دینا ہے، اور اولاد کو دیکھا تو اولاد ساتھ نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ جب میت کی اولاد نہ ہو تو زوجین، شوہر کو نصف ملتا ہے۔ باقی اب یہ بھائی، یہ اللاتي بھائی اور یہ اللاتي بہن، تو اب یہ دونوں میں اخوت ہے، اگر یہ اسبا بن جائے گا تو اپنی بہن کو بھی اسبا بنا دے گا، لیکن یہ اسبا اس لیے نہیں بن سکتا کہ یہ حقیقی ہے، دوہرا رشتہ ہے اس کا، اور اس کا ایک طرف سے والد کی جانب سے، لہٰذا اسبا یہ بنے گا، یہ محجوب ہوگا، جب یہ محجوب ہوگا تو یہ بھی محجوب ہو جائے گی۔ تو اسبا جو ہے اللاتي بہن اللاتي بھائی کے ساتھ جمع ہو، اور اللاتي بہن اللاتي بھائی کے ساتھ جمع ہو تو وہ اللاتي بھائی خود بھی اسبا بنتا ہے اور اپنی بہن کو بھی اسبا بناتا ہے، اس کو اسبا بالغیر کہتے ہیں۔ یہ تو اسبا بنفسہ ہی ہے اور یہ اسبا بالغیر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسبا مع الغیر۔ اب یہاں جب اسبا مع الغیر کب بنے گا؟ کہ جب میت کی
مؤنث اولاد ہو، یہاں مذکر لکھ دیا، مؤنث اولاد لکھنا تھا، مؤنث اولاد یعنی بیٹی پوتی پرپوتی وغیرہ نیچے تک کوئی مؤنث اولاد ہو اور حقیقی بہن نہ ہو، کیونکہ اصل یہ ہے کہ مؤنث اولاد جو ہے بیٹی پوتی وغیرہ وہ حقیقی بہنوں کو اسبہ بناتی ہے، اور اسی طرح لاتی بہنوں کو بھی اسبہ بناتی ہے. جیسے یہاں پر میت کی ایک بیٹی ہو اور بہن ہو حقیقی اور چچا ہو، تو بیٹی اکیلی ہے، اس کو نصف ملے گا، اور بہن جو ہے بیٹی کی وجہ سے اسبہ مال غیر بن جائے گی اور چچا محجوب ہو جائے گا. تو اب باقی 50% اس کو مل جائے گا. تو بیٹی جو ہے حقیقی بہن کو اسبہ بنا رہی ہے. اب یہاں اسی طرح سے بیٹی ہو اور اللاتی بہن ہو، تو بیٹی وہی نصف لے گی، اکیلی ہے اس لیے، اور اللاتی بیٹی جو ہے اللاتی بہن کو اسبہ مال غیر بنائے گی، یعنی بقیہ 50% اس کو مل جائے گا. لیکن اس کے برعکس اگر یوں ہو، بیٹی ہے، حقیقی بہن ہے اور اللاتی بہن ہے، تو اب حقیقی بہن کہتی ہے میں اسبہ مال غیر بنوں، اللاتی کہتی ہے میں اسبہ مال غیر بنوں. فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ وراثت کا حق جو ہے اس کا بنیادی سبب قرابت ہے، رشتہ داری ہے. تو جس کی مضبوط رشتہ داری اس کا حق ہے، تو یہ دونوں جانب سے رشتہ دار، یہ ایک جانب سے، لہٰذا یہ اسبہ مال غیر بنے گی اور یہ محجوب ہو جائے گی، اس کو نصف مل جائے گا. اسی لیے یہاں پر لکھا کہ مؤنث اولاد بیٹی پوتی پرپوتی موجود ہو اور حقیقی بہن نہ ہو، کیونکہ حقیقی بہن ہوگی تو وہ اسبہ بن جائے گی اور وہ اس کو نہیں لینے دے گی. لیکن اگر حقیقی بہن نہیں ہوگی تو بیٹی پوتی یعنی میت کی مؤنث اولاد اللاتی بہنوں کو اسبہ، میت کی اللاتی بہنوں کو اسبہ بنا دے گی، یعنی جو بچے گا وہ ان کو مل جائے گا. یہاں پر اگر مثال کے طور پر ایک بیٹی تھی تو یہ 50-50% حصہ مل گیا. اگر یوں ہو 3 بیٹیاں ہوں میت کی اور اللاتی بہن ہو تو اب ان کو ثلثان ملے گا 66.66%. اور اب یہ اسبہ کے طور پر اسبہ مال غیر 66 یہاں آئے گا اور 33.33% یہاں آئے گا. ابھی ہم تخریج مسئلہ کی طرف آئیں گے کہ ایسا نمبر ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جائیداد کو ہمیں کتنے حصوں میں ابتداً تقسیم کرنا ہوگا. یہاں میں یہ تیزی سے جو 50% اور فیصد کے حساب سے بتا رہا ہوں، یہ ان حصوں کو دیکھ کے بتا رہا ہوں اور وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا جو اصل طریقہ جو کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نمبر ہوتا ہے جس کو مخرج کہا جاتا ہے، اور اس مخرج کی بنیاد پر تقسیم کی جاتی ہے. تو جیسے ہی ہمارے یہ احوال ختم ہوں گے تو پھر ہم مخرج کی بحث کو پڑھیں گے تو ہمیں دونوں طریقے آ جائیں گے. پرسنٹیج سے نکالنا بھی وہ تو آتا ہی ہے، مخرج کے ذریعے سے بھی ہمیں مسئلہ حل کرنا آ جائے گا. تو کوئی پریشان نہ ہو کہ بھئی یہ تو ہم نے جس نے سیکھ رکھی ہے سراجی یا پڑھ رکھی ہے وہ پریشان نہ ہو. آگے مخرج کا جب بیان آئے گا تو وہ طریقہ بھی ڈسکس ہو جائے گا اور یہ طریقہ بھی آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ہے. مزید یہ کہ اب اگر اگلے حال کی طرف بڑھتے ہیں، سدس کب ملے گا؟ تو ظاہر ہے اوپر والی سب حالتوں کی نفی کرنی ہوگی. آبا نہیں ہے، اولاد کوئی بھی نہیں ہے، حقیقی بھائی نہیں ہے، اللاتی بھائی نہیں ہے، حقیقی بہن ایک ہے تو وہ اللاتی بہن کو سدس ملے گا. مثال کے طور پر میت کی بیوی ہے، ایک بہن ہے اور ایک اللاتی بہن ہے، یہ 4 اللاتی بہن لے لو. تو اب یہاں بیوی کو حصہ دینا، اولاد کو دیکھیں گے، اولاد نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ حصہ مل گیا، ربع 25%. بہن جو ہے وہ بہن جو ہے وہ نصف حصہ لے گی، اکیلی ہے، اور چونکہ اس نے نصف لیا ہے عورتوں کے لیے، یہ ایک طرح کی عورتیں ہیں، بہن بہن بیٹی بیٹی، تو ان کے لیے بیٹی پوتی یہ بیٹیوں میں آتی ہیں، بہن بہن اللاتی اور حقیقی بہنیں بہنیں. اگرچہ یہ تھوڑا سا قرب اور بعد کا فرق ہوتا ہے لیکن یہ ایک ہی صنف ہے، تو لہٰذا ان کے لیے ثلثان رکھا تھا. نصف لے لیا یعنی 3 سدس چلے گئے، 1 سدس باقی رہ گیا، جو باقی رہ گیا وہ ان کو دے دیا. تو جب میت کا دیکھیں یہاں پر آبا میں سے کوئی نہیں ہے، مذکر اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہے، حقیقی بہن تو حقیقی بھائی نہیں ہے اور اللاتی بھائی نہیں ہے. تو سب کا انکار جب آپ کر دو گے کہ نہ میت کے آبا ہیں نہ میت کی اولاد ہے، اولاد میں دونوں آ گئی، مؤنث اولاد بھی آ گئی اور مذکر، تو نہ آبا ہوں نہ اولاد ہوں نہ
حقیقی اور اللاتی بھائی ہوں، بلکہ ایک بہن ہو تو ایک بہن کے ساتھ اللاتی بہن جو ہے وہ اس سے بچنے والا حصہ جو ہے وہ سدس وہ لیتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں نصف اور ثلثان کی طرف، تو وہ سب کی اوپر والوں کی نفی کرنی ہوگی آپ کو۔ سب کی نفی کا مطلب کیا ہے؟ نہ آبا ہو، نہ کوئی اولاد ہو، نہ حقیقی بھائی بہن ہو، نہ اللاتی بھائی ہو۔ تو آبا کا انکار کر دیا، اولاد کا انکار کر دیا، حقیقی بھائی بہن کا انکار کر دیا، اور اللاتی بھائی جو اس کو اسبہ بناتا تھا اس کا انکار کر دیا۔ تو اس کے احوال کو بدلنے والے سب افراد کا انکار کر دیا، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم کہیں گے کہ اب اللاتی بہنیں ہی ہیں، تو اللاتی بہنوں کی تعداد پہ فیصلہ ہوگا۔ ایک بہن ہوگی تو اسے نصف ملے گا، ایک سے زائد ہوں گی تو ثلثان کی حقدار ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں، پہلے یہ مثال دیکھیں کہ اگر اللاتی بہن ہے اور میت کا پر پوتا ہے تو کیا کریں؟ کیونکہ میت کی مذکر اولاد موجود ہے تو محجوب بالذکور میں آئے گی، زیرو پہ چلی جائے گی۔ اس کی جگہ پرپوتا نہ ہو، اگر میت کا دادا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ آبا میں سے کوئی موجود ہے، لہٰذا اللاتی بہن زیرو پہ چلی جائے گی۔ اس کی جگہ اگر حقیقی بھائی ہو میت کا تو اللاتی دور ہے، بھائی حقیقی قریب ہے۔ تو یہ اگرچہ دونوں سائیڈ میں آ رہے ہیں، یہ باپ، یہ تو ان کا کیا تھا، یہ میت ہے، یہ دادا اصل میں آیا، یہ پوتا اس کی فرع میں آیا، تو یہ تو بہت زبردست رشتے ہیں، لیکن یہ بھائی بہن طرف میں ہے۔ لیکن جب طرف میں جائیں گے تو یہاں قوت اور ضعف کا اعتبار ہوگا، یہ ایک حقیقی ہوگا اور ایک اللاتی ہوگا، اس میں اس کو پاور حاصل ہے۔ تو ہیں دونوں طرف میں، لیکن یہ پاورفل ہے، دو طرف سے قرابت رکھتا ہے، اور وراثت میں حصہ ملنے کی بنیادی قرابت ہے، تو لہٰذا اس کو دو طرف سے قرابت حاصل ہے، لہٰذا یہ اللاتی بہن کو اب بھی نہیں لینے دے گا۔ اسی طرح سے اگر یوں نہ ہو، حقیقی بہنیں چار ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو اب جب حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ آ گئیں تو وہ معجوب بالاناث میں چلی جائے گی، اللاتی بہن کو پھر بھی نہیں ملے گا کہ ثلثان مقرر تھا اور سارا تو انہوں نے لے لیا تو اس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ ہاں اگر وہ نصف لیتی تو اس کو سدس کا حقدار قرار دیا جا سکتا۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہے آپ کو میں نے مثال کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ اس کو جو ہے محجوب کرنے والے کون کون افراد ہیں اور کس طرح سے وہ محجوب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں اگر یوں ہو، شوہر ہے، دادی ہے، نانی ہے، یعنی یہ جدات میں آتی ہیں دونوں، جن کو جو ملے گا وہ دونوں آپس میں بانٹیں گی، سدس ہی ملے گا اور اس سدس کو آدھا آدھا کریں گے۔ جیسے چار بیویاں ہوں تو وہ جو اس کو حصہ ملے گا، مثال کے طور پر اگر ربو ملتا ہے تو وہ ربو دونوں آدھا آدھا بانٹیں گی، اگر ان کو سمن مل رہا ہے تو سمن وہ آدھا آدھا بانٹیں گی، ایک ربو ایک سمن میں حقدار ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کو سدس ملتا ہے، اس کا بھی آگے بیان آ رہا ہے انشاءاللہ، تو اس میں اور مزید واضح ہو جائے گا۔ تو شوہر ہے، نانی دادی ہے اور اللاتی بہن ہے، اور چچا کو لے لو، اگر کچھ بچے گا تو اس کو دے دیں گے۔ اب شوہر کو حصہ دینا ہے تو کوئی یہاں اولاد دیکھیں گے، ساتھ اولاد ہے ہی نہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کا حصہ نصف ہے۔ دادی جو ہے، نانی دادی، ان کو جو ہے میت کی ماں نانیوں کو دادیوں کو محجوب کرتی ہے، ماں نہیں ہے۔ باپ جو ہے دادی کو محجوب کرتا ہے، نانی کو لینے دیتا ہے، باپ بھی نہیں ہے، تو اس کو ٹینشن دینے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا ملے گا سدس۔ ایک سدس میں یہ دونوں آدھا آدھا کر لیں گے، یعنی 16.66 ملے گا، ڈیوائیڈڈ بائی 2 تو 8.33 ہر ایک کو مل جائے گا پرسنٹ ہے۔ اب یہاں اللاتی بہن کو حصہ دینا ہے، تو اللاتی بہن اکیلی ہے، نہ ان کو زیرو پہ لانے والا آبا، نہ مذکر اولاد، نہ حقیقی بھائی، نہ حقیقی بہنیں، نہ اللاتی بھائی، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، لہٰذا ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوگا۔ ایک اللاتی ہو تو نصف اور زائد ہو تو ثلثان۔ یہ 100 سے اوپر جا رہا ہے، 116 تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اگلا چیپٹر آ رہا ہے تو یہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ 100 سے اوپر چلے گئے، لیکن بہرحال جب ہم حصہ بانٹ رہے ہوں گے تو قاعدے کے مطابق یوں ہی تقسیم ہوگی۔ تو اب ہم نے نصف کیوں دیا؟ ہم نے اس لیے نصف دیا کہ نہ آبا ہے، نہ اولاد ہے، نہ حقیقی بھائی بہن ہے، نہ اللاتی بھائی ہے۔ آبا، اولاد، مذکر مؤنث دونوں اس میں آ گئے، حقیقی بھائی بہن اور اللاتی بھائی جو اس کو اسبہ بناتا ہے، وہ سب نہیں ہے، تو پھر ان کی تعداد، اللاتی بہنوں کی تعداد پہ فیصلہ ہوگا۔ ایک ہو تو نصف اور زائد ہو تو ثلثان۔ اگر یہاں پر یہ 3 بہنیں ہوتی تو ثلثان جاتا، اب تو یہ اور
116 پہلے ہو رہا تھا اور جو ہے 133 ہو جائے گا غالباً، لیکن کوئی بات نہیں، یہ آل کے ذریعے اس کو حل کیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ثلثان کیوں دیا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، یہ رکاوٹ یہ متاثر کرنے والے لوگ کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا آبا اولاد حقیقی بھائی بہن اللتی بھائی بہن نہیں ہیں، تو اللتی بہنوں کی تعداد پہ فیصلہ ہوتا ہے، ایک ہوں تو نصف اور زائد ہوں تو ثلثان ملے گا۔ امید ہے کہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر آپ مزید اس کو ایک دو بار دیکھ کر اچھی طرح سے پرسکون ماحول میں بیٹھ کر سنیں گے اور مثالیں اپنی طرف سے آپ قائم کریں گے، حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد آئے گی اور آپ اس کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔